سورہ بقرہ آیت نمبر 94۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے ہاں آخرت، خالصتا من دون الناس، لوگوں کے علاوہ محض تمہارے لیے، خالص تمہارے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز کبھی بھی وہ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ آپ ضرور ان کو پائیں گے زندگی پر سب سے زیادہ حریص دیگر لوگوں کے مقابلے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کو حریص پائیں گے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا یہ کہ ان کو لمبی عمر دے دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ یہود و نصارہ، خاص طور پر یہود، یہ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اسی بات کے اوپر، باقی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے تورات، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور الزام کے ان سے فرمایا تھا کہ اچھا اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بتاؤ، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور اسی طریقے سے بچڑے کو معبود بنانا اور تورات کے احکامات پر عمل نہ کرنا، کیا یہ بھی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دو، یہ کر دو اس طریقے سے؟ اور اس کے علاوہ
آج کی ان زیر دست آیات مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہود ان ساری چیزوں کے باوجود، ان عہد شکنیاں، کفر اور ان سب کے باوجود ان کا یہ زعم تھا، ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ آرزو اور تمنا تھی کہ جنت کے اندر تو ہم ہی جائیں گے. جیسا کہ پیچھے بھی آپ حضرات یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ یہود نے یہ بات کہی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اول تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، اگر ہم جہنم کے اندر گئے بھی تو صرف چند روزہ زندگی کے لیے، چند روز کے لیے جائیں گے. جتنی دیر میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی نا، یا بس اتنے چند روز ہم جہنم کے اندر رہیں گے. اور آگے چل کر پھر مزید آئے گا کہ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر تو یا تو یہودی جائے گا یا کیا ہے عیسائی، نصارہ جو ہے ان میں سے کوئی جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ عزیز 6 پارے کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے اپنے ان گمان کے مطابق کہ جنت کے اندر ہم ہی جائیں گے، گویا کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اچھا اب ظاہر انسان جو جنت کے اندر جائے گا تو اس دنیا کے اندر رہ کر تو نہیں جا سکتا، لازمی اس کے لیے کوئی اور جہان ہے، اور اس دوسرے جہان میں جانے کے لیے انسان موت کا جو پل ہے اس کو عبور کرے گا، پھر ہی وہ اگلا مرحلہ آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم ایسے ہی تمہاری خواہشات ہیں اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے، ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے ہم مستحق ہیں، تو پھر کیا کرو. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسا کہ یہاں پر ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، اور علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، ان کے لکھا ہے کہ تم ان سے مباہلہ کرو موت کے اوپر کہ چلو آؤ ہم بھی موت کی تمنا کر، تم بھی موت کی کیا کرو تمنا کرو، آؤ موت کی تم تمنا کرو، تمہاری اتنی خواہشات ہیں نا، اتنا ہی ہے تو موت کی تمنا کرو تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے یہ اتنے جرائم ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اور اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، ان جرموں کے ہوتے ہوئے تم ذرا موت کی تمنا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے موت کی تمنا تو کی نہیں، اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت ان کے اوپر کیا آ جاتی، موت آ جاتی. تو ابھی وہ کہتے ہیں نا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جناب اپنے بات کے اندر سچے ہیں یا نہیں سچے. تو یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو اسی کو فرمایا قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، تمہارے زعم کے مطابق، تمہاری اس کے سوچ کے مطابق کہ اگر آخرت جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے اور لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جنت تمہارے لیے ریزرو ہو چکی، سب کچھ ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی کیا کرو، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کے جو کفریہ اعمال ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو کفریہ اعمال ہیں، اس کے بسبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، معارف القرآن کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ممکن ہے کہ دیکھیں جب انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ دل کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے اس کا اقرار یا دعویٰ نہ کیا ہو، دل کے اندر کیا ہو کہ ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں. تو یہ دونوں کو شامل ہے، نہ انہوں نے زبان سے نہ زبان سے کبھی اقرار کیا نہ دل سے. دوسرے نمبر پر فرمایا
کہ ممکن ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو اور تاریخ کے اندر یہ بات آئی نہ ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں، اس وجہ سے کہ اس وقت مسلمان تعداد کے اندر کم تھے اور یہ کفار اور یہ یہود وغیرہ تعداد کے اندر کیا تھے، زیادہ تھے. تو ان کی بات یہ تو ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اور ہم نے دعویٰ کیا تو دیکھو ہم اپنی بات کے اندر سچے ہو گئے، تم یہ نہیں. تو یہ کبھی تو کہیں نہ تو کہیں آتا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہیں دعویٰ کیا ہی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ادھر ہم دعویٰ کریں گے ادھر ہمارے اوپر موت آ جائے گی اور اس کے بعد جناب والا آگے جہنم تیار ہے، آگے جہنم تیار ہے. اس لیے ان میں سے کسی ایک نے بھی موت کی کیا ہے تمنا نہیں کی. محترم سامعین اکرام، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے. اس کے برعکس حضرات انبیاء، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذرا احوال کو آپ دیکھ لیجئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احوال کو دیکھ کہ وہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے. تمنا سے مراد یہ ہے، تمنا سے مراد یہ کہ موت کو طلب کرنا یا چاہنا یا منہ مانگنا، یہ مطلب نہیں. تمنا سے مراد یہ ہے کہ میری مراد یہاں پہ تمنا سے یہ ہے کہ ان کو موت محبوب تھی، موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے، موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر تیروں کی بارش ہو رہی اور فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب نماز کی نیت باندھ لی. ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ ابا جان یہ تیروں کی بارش ہو رہا. انہوں نے کہا کہ اے بیٹے تمہارے والد کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے یا موت ان کے اوپر آ کر کیا ہے گرے، ان کو پرواہ نہیں ہے اس کے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو جناب نیزہ اس طور پر لگا کہ جسم کے آر پار ہو گیا، آر پار ہو گیا. اور اس کے اب ان کو جناب علیہ کسی نے تعزیت یا کچھ اس طرح کے الفاظ کے تو انہوں نے کہا کہ میں اب بڑا خوش ہوں کہ میں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کل کیا ہے میں ملاقات کروں گا، میں کل ان سے ملاقات. یہ موت کی ان کو مطلب ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی ایسے کیے نہیں، آگے چل کر ہمارے ساتھ کیا بنے گا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا آتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کے اندر جب برسر پیکار تھے اور آپ اپنے ساتھ ایک فوج کا لشکر لے کر گئے، ٹھیک ہے، تقریباً 700 افراد پر مشتمل یہ دستہ ہے. اور ادھر مقابلے میں فارس کے کیا کہتے ہیں اس کا بیٹا رستم زار کے کیا اس طرح نام تھا، وہ مقابلے کے اندر بڑا مانا ہوا جرنیل تھا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں انسانی ہمدردی کے ناطے پر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ. کیوں؟ تمہارے میں سے کوئی مر جائے گا، کوئی جناب علا کسی کے اوپر ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کوئی یتیم ہو جائے گا، کوئی بیوہ ہو جائے گی، اور اس طرح تم یہاں سے چلے جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح تم عجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہو. وہ دھمکی دے کر چلا گیا. پھر ایک دوسرا جرنیل آیا اور اس نے بھی یہ بات کہی اس طرح کی کہ دیکھو تم جاؤ اور اس طریقے سے اپنا کام سے کام رکھو، تمہاری فوج بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو یا ہمارے مقابل لڑنے کے لیے آئے ہو. ٹھیک ہے، اس نے کہا لڑنے کے لیے. کہا پھر آؤ لڑو ہمارے ساتھ میدان کے اندر آؤ. تو اس نے کہا تمہاری فوج کتنی؟ نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 700 افراد ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو 13,000 ہے. تمہاری قوت کہاں سے آئے گی؟ مزید تمہارے ریزرو کے طور پر اگر کوئی فوج آئے تو کہاں سے آئے گی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اما فی الارض فلا، زمین کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں لیکن آسمان سے کیا ہماری مدد ضرور آئے گی. چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ 700 افراد نے ان کے ایسے داند کھٹے کیے کہ وہ دم دبا کر بھاگے. 1000 افراد جناب اللہ ان کے کیا ہے مقتول ہوئے اور اس طریقے سے وہ سارے بھاگے اور مسلمانوں میں سے صرف 7 افراد کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. صرف 7 افراد. یہ تھے کہ موت کے ساتھ محبت کرنے والے، موت سے محبت کے. کیوں؟ ان کو اپنے پتہ تھا کہ ہم نے جو اعمال صالحہ یا ہم نے جس میتھڈ کے اوپر، جس طریق کے اوپر، جس راستے پر ہم نے زندگی گزاری ہے، ہم بالکل جناب حق اور سچ کے اوپر ہم نے کیا کری ہے؟ زندگی گزاری ہے اور ہمیں آگے کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو اب آگے چل کر جنت سے ملانے کا ایک موت ایک بہانہ ہے، جنت میں جانے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا، یہ تو کیا ہے؟ بہانہ ہے. محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایک لمحہ کے لیے رک کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں
کیا ہمیں بھی موت اتنی محبوب ہے؟ کیا ہمیں بھی موت اتنی محبوب ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ہر شخص، اگر دیکھیں موت کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ اگر مجھے موت آ جائے تو میں بالکل تیار ہوں، میرے سارے معاملات ہر ایک چیز کیا کلیئر ہے، کیا اس کے لیے میرے سمیت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا ہمارے اعمال اس طور پر ہیں کہ ابھی ادھر موت آ جائے تو ہم بالکل ہم یہ سمجھے کہ فزت برب الکعبہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی طرح کہیں، یا کوئی ہم میں سے کو مرنے کو تیار ہے؟ ابھی کوئی موت کا نام ہے تو کہ نہیں یار ابھی تو یوں، تو ابھی تو میرے بچے چھوٹے، ابھی تو میرا فلاں کام، ابھی تو میرا یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت نہیں، دنیا کی زندگی کیا ہے عزیز ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے عزیز ہے، ہم بھی مرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا کیوں؟ ہمارے وہ معاملات نہیں ہیں، ہماری وہ عبادت نہیں ہے، ہم نے اس طریقے پر جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی دی، ہم نے اس پر زندگی نہیں گزاری، اس لیے ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں کیا ہے سوچنا ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے متعلق حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے کمرے میں یا جو بھی چیز ہوتی، انہوں نے ایک ایک چیز کا لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی پتہ نہیں کسی وقت موت آ جائے تو میری کوئی چیز کسی کے متعلق کوئی یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ان کی تھی یا نہیں تھی، ہر چیز کے متعلق وصیت اور یہ اور وہ سب کچھ، حتیٰ کہ وہ کہا کرتے تھے، مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے کمرے میں اگر کوئی گلاس پانی کا چلا جائے، ان کی کوشش ہوتی فل فور جاؤ، کہتے ہم ہوتے تھے یار ابھی گلاس پانی کا لے کر آئے تو چلا جائے گا، تو بعد میں چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ایک ایک چیز جو یہاں پر اس کمرے کے اندر میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، اس کا وارث کون ہے، کیا ہے، کوئی مدرسے کی کون سی، میری اپنی ذاتی کیا ہے، کس کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آئے گا میں ادھر مر جاؤں، کسی کو کیا پتا کہ یہ گلاس کس کا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ مفتی صاحب کا، حالانکہ میرا تو نہیں ہے، میں نے تو ایک ایک چیز کمرے کی لکھ کر، یہ چیز اس طرح پر تیار ہونا، کیا ہم اتنی ہماری تیاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ مَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ٹھیک، آپ ان کو دیکھیں گے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حریص ہیں یہ لوگ موت کے اوپر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ کیا ہے حریص ہیں، مشرکین سے بھی بڑھ کر، حالانکہ مشرک جو ہے ان کو تو پتہ ہے مرنا ہے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ مر گئے کھپ کے ختم ہو گئے، بس مرنے کے بعد کون سا زندہ ہونا، یہ کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، ٹھیک، کوئی چکر نہیں ہے، تو ان کا تو زندہ رہنا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان کے نزدیک تو یہی ہے، جتنا رہ لیں گے عیش و عشرت ہے، بس جو بھی کر لیں، اور یہود تم تو جناب اللہ کہتے ہو کہ ہم نے آگے جنت میں تمہارا تو آخرت کے اوپر یقین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم ان سے بھی بڑھ کر کیا ہے حریص ہو، کتنے حریص ہیں، قرآن مجید خود فرما رہا ہے لو یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش کہ میری عمر 1000 برس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 برس بھی اگر ان کو عمر دے دی جائے، وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، اتنی لمبی عمر مل کر بھی ان کو عذاب سے کیا ہے نہیں بچا سکتی۔ اب شیطان ہے، دیکھ لیجیے مثال کے طور پر کتنے سالوں سے زندہ ہے، ہزاروں سالوں سے کیا ہے چلتا ہوا آ رہا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا اور کب سے کب چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قیامت تک کیا ہے رہے گا، تو کیا اس کو اتنی لمبی زندگی مل گئی تو کیا وہ بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آئے گا، جتنی مرضی ہو، ما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، 1000 سال چھوڑ کر 2000 سال بھی ان کو عمر مل جائے جتنی مل، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ کیا ہے، یہ ان کو لمبی عمر نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو کرتوت ہے، جو کچھ بھی ہیں اعمال، اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو حیات مستعار دے رکھی ہے، یہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو بھرپور سنوارنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔